بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 اور 265، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل کا جو مضمون چل رہا ہے اسی کا تسلسل ہے۔ کل کے سبق میں بتایا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے 700 گنا بڑھا کے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اور بڑھا کے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے دو شرائط بتائی تھی کہ اس کے پیچھے جتلانا نہ ہو احسان، اور اس کے پیچھے اذیت دینا اور تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ اب اسی مضمون کو یا ایھا الذین آمنو، یا کے معنی اے، ایھا کا پہلے بتا چکا ہوں، الذین وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، محاورہ ترجمہ ہوگا اے ایمان والو، لا نہ، تبتلو تا تم، واو سب، تبتلو نہ سب ضائع کرو۔ اردو کا لفظ ہے باطل کرو، باطل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو، گویا کہ نہ باطل کرو صدقات، صدقات ان کی جمع ہے صدقات، صدقے قوم جو تم خرچ کر رہے ہو وہ اس کو ضائع نہ کرو۔ ضائع کیسے ہوں گے؟ بالمن، احسان سے، گویا کہ احسان جتلا کر دے دیا، پھر بعد میں بار بار احسان جتلا رہا ہے۔ والاذی، اور تکلیف دے کر۔ تکلیف اور احسان کی کل میں نے ساری صورتیں، مہربانی کیا کریں نا، ابھی ہمیں سب کچھ سمجھ تو آ گیا۔ ابھی آپ نے کہنا سے احسان، یہ جب اب مہینے کے بعد 15 دنوں بعد گھر میں بندہ کھولتا ہے نا اس کو دوبارہ بہت پریشان۔ اب احسان سے ہی آپ لکھنے سیدھا بجائے اس کو سے احسان لکھنے کی، یا تھوڑا سا اس پر بچا کر نشانی دے دیا کریں۔ یہ اصل میں وہ جو نئے ساتھی ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ لکیر لگا دینا، وہ جو نئے ساتھی ہوتے ہیں ان کے لیے میں کرتا ہوں، تاکہ کیونکہ جو بندہ بیٹھتا ہے نیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مطلب طریقہ کار ہے۔ تو لا تبطلوا صدقاتکم، اور نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات کو، بالمن، احسان سے یعنی احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر۔ کالذی، کاف کے معنی ہے جیسے، الذی اس شخص کے، ینفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ مال، اپنے مال کو، رعاء الناس، رعاء دکھانے کے لیے، الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، لوگوں میں اپنی شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے، نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، سرکاری جو بڑے ہیں ان کے سامنے اپنے آپ اور ان تک کی دربار تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے، ٹیکس کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ یہ سارے اس وقت جو ہمارے ہاں زیادہ تر یہ والا طریقہ کار ہے، ٹیکس کو بچانے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے کہ ٹیکس کو بچایا جائے، رعاء الناس، کیونکہ جو جتنے بھی NGOs ہے ان کا جو پیسہ ہوتا ہے اس سے پھر ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے، اور مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ وہی ہے کہ ٹیکس بچ جائے، اور کروڑوں اربوں روپے کا مال ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑے سے اس میں سے خرچ کر کے اس کو سارے کو NGOs کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سارے کام، اس سے آپ کا جو صدقہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی وہ ایمان لاتے یا ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، اور یوم آخرت پر یعنی آخرت کے دن پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ والی صورت ہے، یہ ایمان والوں کو بتایا کہ تمہارا صدقہ ضائع ہوگا احسان کر کے اور جتلا کر،
اور جو ایمان نہیں رکھتے یہ دوسری صورت ہے، دکھانے کے لیے، جو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور گویا کہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنا عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاف ستھرے الفاظ ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے اس نے، گویا کہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ مومن اپنا جتنا بھی وہ عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ کس کو دکھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی کو دکھائے گا۔ فَمَثَلُهُ، اب دیکھو ایک مادی مثال سے اللہ سمجھا رہے ہیں۔ فَمَثَلُهُ، پس مثال، ہو اس کی، کمثل، جیسے صفوان، چٹان۔ صفوان اس چٹان کو کہتے ہیں، چھکنے پتھر کو کہتے ہیں۔ وہ پتھر بھی ہو اور وہ بھی کیا ہو، اگر پتھر میں چکناہٹ نہ ہو نا، وہ پلین نہ ہو، تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس پہ کوئی چیز اگ آتی ہے، اور مٹی بھی وہاں دب جاتی ہے اور مٹی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن جب بالکل سیدھا پلین پتھر چکنا گول، تو اس پہ کوئی مٹی وٹی ہوتی بھی نہیں ہے۔ مٹی اس پہ ہوتی کتنی ہے؟ علیہ تراب، تھوڑی سی مٹی۔ اب ایک چٹان میں، ایک پتھر پہ کتنی سی مٹی ہوگی، اور وہ بھی پلین پر۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس اصابہ یصیب، پہنچ جائے، ہو یہ وہی چٹان، اس چٹان کو، وابل بارش۔ اب اس چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ہے، اگر آپ نے دانہ ڈالا ہے وہ دانہ نکلے گا؟ نکلے گا ہی نہیں۔ اور اگر چلو کوئی تھوڑے سے چانسز بھی ہے، تو اگر بارش ہو، ظاہری بات ہے بارش کے بغیر دانہ کیسے نکلے گا؟ جب بارش ہوگی تو فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس ترکا، یہ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہا ہے، وابل، پس چھوڑ دے وہ بارش، ہو اس چٹان کو، سلدا، صاف ستھرا۔ بارش آ گئی اور بارش نے اس کو بالکل صاف دھو دیا، ختم، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا یقدرون، وہ سب قدرت نہیں رکھیں گے، علی شیء، کسی چیز پر، کسی چیز پر، مما، اس سے جو انہوں نے کمایا، حاصل کیا۔ دنیا میں اگر کوئی کافر کوئی بھی عمل کرتا ہے نیکی کا، تو یہ اس کی مثال ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ عمل صالح کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان۔ اگر ایمان ہے تو اس کے عمل صالح کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، بھلے وہ دنیا جہاں کے سارے نیک کام کر لے، لیکن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی تصدیق نہیں کرتا، اس کے یہ سارے اعمال اسی طرح ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، کہ بالکل صاف ستھرا، قیامت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، قوم کافر۔ آگے ایمان والوں کی مثال ہے۔ یقدرون میں وہ قدر یا قسمت کے ساتھ نہیں سکتے، یہ لا یقدرون کا، یعنی وہ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں کچھ نہیں بچے گا، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، یعنی اس کو قدرت نہیں رکھیں گے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ وہ اگر حاصل کرنا دنیا میں، آخرت میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ کچھ لگے گا
نہیں، لیکن چونکہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس کا اگر بمحاورہ ترجمہ کرے تو اس چیز پر جو انہوں نے کمایا ہے اس کا کوئی ان کو حاصل نہیں ملے گا۔ قدر کا مطلب ایک تو قدرت، قدر کا معنی اندازہ ہے، قدر کا معنی قدرت ہے، قدر کے دونوں معنی ہے، اندازے کے بھی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ نصیب بھی ہے اس کا مطلب، تقدیر سے نصیب ہو جاتا ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں اس چیز پر، یعنی کسی بھی چیز پر جو انہوں نے حاصل کیا اور جو کمایا، حاصل یہی نکلتا ہے کہ ان کو اپنے کیے کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اگر وہ حاصل کرنا بھی چاہے تو حاصل نہیں ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، ہم کے معنی وہی اپنے، اموال کو، ابتغاء، ابتغاء کا مطلب ہے چاہت کو، حاصل کرنا، حاصل کرنے، چاہنے، کس کو؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو خرچ کروں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور جمانے کے واسطے، من انفسہم، اپنے نفس کو، دل کو۔ دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک اللہ کی رضامندی اور دوسری چیز اصلاح نفس۔ قرآن میں اشارہ ہے کہ ایمان والے کے خرچ کرنے اور نیکی کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کی رضامندی اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کی اصلاح، دونوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اب نفس کی اصلاح اس سے کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو، نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے اور برائی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ برائی کرتا ہے تو اگلی برائی پر اس کو جرأت ہو جاتی ہے، جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر نیکی کے کام اس کی طرف آتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے اندر نیکی کے ساتھ ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نیکی پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور مشکل نہیں لگتا، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بندے کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے نیکی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جس فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم آتا ہے ان کو اس فیلڈ میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ مال کو خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے نفس کی کیا کر لے، اصلاح کر لے، اور جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں کیا دیں گے، اجر دیں گے۔ اور یہ جو ظاہری طور پر جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ظاہر تو نقصان ہے، جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو لگتا ہے لاکھ روپے تھے 50,000 کا صدقہ کر لیا تو آدھا تو نقصان ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نقصان نہیں ہے، اس سے جو فائدہ ملے گا وہ اس نقصان سے بہت زیادہ ہے۔ کمثل جنت، جیسے مثال، جنت بربوۃ، بلندی اور باغ پر، کمثل جنت بربوۃ، کہ بھائی وہ کس پر ہے؟ بلندی پر ہے، اونچائی پر ہے۔ اس کا آپ معنی ٹیلا بھی کر سکتے ہیں، اس کا معنی آپ ٹیکرے کے بھی کر سکتے ہیں، ٹیکرے پر ہے، اونچائی پر ہے۔ اور باغ جب اونچائی پر ہو تو یہ اس کے لیے بہت بہترین لوکیشن ہے، لوکیشن وائز، اور نیچے اگر پانی بھی بہہ رہا ہو تو یہ بہت اچھا مطلب ہے لوکیٹڈ۔ اور اونچائی والی جگہ پر ویسے بھی ہوا اتنی صاف اور لطیف ہوتی ہے کہ اگر اس پہ زیادہ بارش نہ بھی ہونا تو وہاں وہ باغ پھل دے ہی دیتا ہے۔ اصابہ وابل، پس اصابہ پہنچے، ہاں اس باغ کو،
वाबिलुन बारिश, वही पीछे भी गुजरा है बारिश। फ़आतत, फ़आतत, अतत को लाने के माने में, अतत का माना तो आना है अतत, लेकिन लाने के माने में अतत के साथ या इधर बा लगाना पड़ता है और या इस अलिफ को डबल करना पड़ता है। फ़आतत, बस वो लाए, ये हिया ज़मीर है इधर जो लौट रहा है किसकी तरफ, इस जन्नत की तरफ। बस वो बाग लाए, उखूला, उखूला, उखला, उकल कहते हैं किसको, और बाग का गाना क्या है, फल। उखूला फल, हा अपना, ज़िअफ़ैन ये है नेक आदमी, ईमान वाला जब खर्च करता है तो फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ये उसमें उस शख्स की तरह है कि जो बाग हो, बाग उसकी ऊंची जगह पर हो, तो अगर उसको बारिश पहुंच जाए तो दुगना उसका फल आता है। लेकिन फ़इल्लम युसिबहा, अगर लम नहीं पहुंचे हा उस बाग को, वाबिलुन बारिश, फ़तल पास बूंदा बांदी काफी है इसके लिए। यानी अगर साहिब ईमान खर्च करता है ना, अगर उसके इखलास का ये वाला दर्जा नहीं है कि जो दर्जा पहले वाले शख्स का है। देखो तमसील क्या है, मिसाल एक तो दर्जा ये है कि साहिब ईमान खर्च कर रहा है और खर्च भी कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरा ये कि अपने नफ्स की इस्लाह के लिए। लेकिन अगर एक ईमान वाला खर्च कर रहा है अल्लाह की रज़ा में, वो वाला इखलास जो पहले वाले का है वो नहीं है, अगर उसका अपने नफ्स की इस्लाह भी मकसूद, वो वाला दर्जा नहीं है, कम अज़ कम इतना तो है उसके अंदर क्या है, ईमान है। और ईमान के साथ साथ ये एहसान नहीं जतला रहा और अजियत नहीं दे रहा, तो कम अज़ कम इतना है कि उस बाग के लिए बूंदा बांदी अगर दुगना फल न दे तो एक फल तो ज़रूर मिलेगा। ये तमसील है, अल्लाह समझा रहे हैं कि फ़इल्लम युसिबहा, अगर उस बाग को ना भी पहुंचे बारिश, फ़तल तो बूंदा बांदी ही उसके लिए क्या है, काफ़ी है। यानी ईमान, और ईमान के साथ जो चीज़ें ईमान वाले को मना किया है कि तुम दो काम तुमने नहीं करने, अजियत नहीं देनी और उस आदमी को दोबारा जो है ना क्या करना है, एहसान नहीं जतलाना, तो तब भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन ये आला दर्जा है कि जो पहला वाला आदमी है कि जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता है। वल्लाहु बिमा तामलून, और अल्लाह जो कुछ तामलून तुम करते हो, बसीर देख रहा है। जो कुछ तुम करते हो, तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे इखलास का दर्जा कितना है, किस मकाम पर है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला उसको देख रहा है। लिहाजा अल्लाह ही के लिए खर्च करो। अल्लाह मुझे आगे एक और मिसाल दे रहे हैं, फिर अल्लाह ताला इसके बाद फिर अल्लाह मुझे आप सबको समझने, अमल करने की और अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।